بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ پارٹ 2۔ زبردست واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بچگانہ باتیں سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ آج تو تم اپنی قیامگاہ میں آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ جب دوسرے دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کیا آپ کسریٰ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کے جواب میں نبی نے ارشاد فرمایا، کون کسریٰ؟ سن رکھو کہ آج کے بعد تم اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا اس خبر کو سننا تھا کہ حیران و ششدر رہ گئے اور خوف و دہشت کے ملے جلے جذبات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کا آپ کو یقینی علم ہے؟ کیا یہ وحشت اثر خبر ہم بازان تک پہنچا دیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ سچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسے بتا دینا کہ دین اسلام کا دائرہ کسریٰ کی سلطنت تک پھیل جائے گا۔ تم اگر اسلام قبول کر لو تو ہم وہ سبھی کچھ تمہارے حوالے کر دیں گے جو اب تمہارے پاس ہے۔ گویا اس صورت میں تمہاری موجودہ حکمرانی اپنی قوم پر بدستور قائم رہے گی۔ یہ دونوں نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے سن کر کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اگر درست ثابت ہوئی تو پھر ان کے نبی ہونے پر کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر ہم ان کے متعلق جو رائے قائم کریں گے وہ تم دیکھ لو گے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بازان کو کسریٰ کے بیٹے شیرو کا خط موصول ہوا، جس میں یہ تحریر تھا، میں نے کسریٰ کو مار ڈالا ہے اور مارا بھی اس لیے ہے کہ اپنی قوم کا انتقام لے سکوں۔ اس نے اپنے عہد اقتدار میں میری قوم کے شرفاء کا قتل عام شروع کیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے ان کی عورتوں کی بے حرمتی بھی کی اور ان کے مال و دولت کو غصب بھی کیا۔ میرا یہ خط جب تمہارے پاس پہنچے تو تم میری حلقہ بگوشی اختیار کرنا۔ بازان نے شیرو کا یہ خط پڑھا تو خط کا ایک طرف پھینک دیا اور اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا، اور اس کے ساتھ بلاد یمن کے تمام فارسی و نسل باشندے بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی فارس کے بادشاہ کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی دلچسپ داستان ہوئی۔ قیصر روم کے ساتھ ان کی ملاقات کی تفصیلات کیا ہیں؟ قیصر کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام کے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھیں اور اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اسلام پختہ حوصلے، سچائی کے خوگر اور راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رومی فوج نے گرفتار کر لیا اور قیصر کے سامنے حاضر کیا۔ اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلامی کو قبول کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو منظر غائر دیکھا، پھر کہنے لگا، میری ایک تجویز ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، وہ کیا؟ اس نے کہا، میری تجویز ہے کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ آپ کو میری یہ تجویز اگر منظور ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ روا رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت و عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ ممکن ہی نہیں۔ جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ یہ بہتر ہے کہ میں مر جانا پسند کروں۔ قیصر نے کہا، آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں،
آپ میری یہ تجویز قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لینے پر بھی تیار ہوں۔ بھیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ قیدی اس پر مسکرایا اور یوں گویا ہوا، اللہ کی قسم، آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرۃ العرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لحظ کے لیے بھی منحرف ہو جاؤں۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، آپ جو چاہیں کر دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دینے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ اس کا حکم یہ تھا کہ تختہ دار پر باندھ کر اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشانہ لگاؤ کہ تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب گریں اور ہاتھوں کو زخمی کر دیں۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق نشانہ باندھا گیا اور تیر چلایا گیا۔ اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر قیصر نے آپ کو دوسری مرتبہ دعوت دی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اب اس کے بالکل پاؤں کے قریب تیر مارو۔ اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس موقع پر بھی اسلام کو ترک کر دینے اور عیسائیت کی حلقہ بگوش ہو جانے کی دعوت دی۔ آپ نے ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ بالآخر قیصر نے حکم دیا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی اور اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی اس کا گوشت پوست چٹکنے لگا اور چشم زدن میں کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اب بھی موقع ہے، عیسائیت کو قبول کر لو۔ آپ نے پہلے سے بڑھ کر دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب قیصر حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے چاروں ناچار انہیں کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ جب آپ کو دیگ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ قیصر کے حواریوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کی، حضور، یہ تو سچ مچ رو رہا ہے۔ اس نے گمان کیا کہ شاید یہ اس تکلیف سے گھبرا گیا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آپ کو قیصر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر آپ کو تیسری مرتبہ عیسائیت کے سامنے سر جھکانے کا کہا اور اس کو دعوت دی کہ آپ عیسائیت مذہب کو قبول کر لیں۔ آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، ارے یہ بات تھی تو تم روئے کیوں تھے؟ آپ نے جواب دیا، میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ منظر دیکھ کر میرے خیال میں آیا تھا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس ہزارہاں ایسی جانیں ہوتیں اور ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اس ظالم کا یہ سننا تھا کہ انگشت بد ندا ہو کر رہ گیا۔ کہنے لگا، اب اگر میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس دشمن دین کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں یہ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ پھر آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ثبت کر دیا۔ قیصر روم نے حسب وعدہ حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ رہائی پا کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا تفصیل سے کہہ سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو چوم لے، اور لو، میں سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوں۔ پھر آپ اٹھے اور ان کے سر کو بوسہ دیا۔ تو دوستو، کیسی لگی ویڈیو؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بار وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔